آپ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور اس سے خیر کی توقع وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے انٹروڈکشن اتنا اچھا دیا۔ دیکھیں، میں زندگی میں ساری زندگی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ پاکستان میں بھی لا کیا، پھر میں نے امریکہ سے جا کے لا اسٹڈی کیا۔ تو میری نظر میں جمہوریت ریفارم ہو رہی ہے امریکہ میں، اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا نام ہے۔ دیکھیں، لوگ اس طرح جو ٹریڈیشنل پالیٹیشین ہیں وہ سیاست میں آ کے پیسہ بناتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سب پیسہ بنا کے سیاست میں آئے ہیں۔ آج تک انہوں نے کوئی پولیٹیکل آفس نہیں پہلے رکھا، کوئی نہیں جیت سکے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی پولیٹیکل کریکٹنس اور ڈیلیوری، مینڈیٹ کے ساتھ سٹک کرنا، یہ ساری چیزیں، دس از کال دا ڈیموکریسی۔ میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا خاص کر کہ ڈیموکریسی از اے پبلک سروس، اس کی ناٹ بی اے بزنس۔ یہ کاروبار نہیں ہے۔ یہاں سے اگر آپ یہ سوچیں کہ 3 کروڑ لگا کے اگر 6 کروڑ بنانا تو یہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ ٹھیک، تو یہ لوگوں کا ریئیکشن اگینسٹ ٹریڈیشنل پالیٹیشین، اگینسٹ لیگیسی پالیٹکس، دیٹ از واٹ دا ڈونلڈ ٹرمپ از۔ اور دوسرا، جس طریقے سے اب دیکھیں سوشل میڈیا گرو کر گیا، جمہوریت کو کئی چیلنجز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ان چیلنجز کا نام ہے۔ اسی لیے وہ پچھلی دفعہ 16 کینڈیڈیٹس کو ہرا کے انہوں نے ریپبلکن پارٹی کا ٹکٹ حاصل کیا تھا۔ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ از اسٹل اسٹرانگ، ہی ہیز اے لسٹ آف اکامپلشمنٹس جو انہوں نے لیکن خود ڈونلڈ ٹرمپ جمہوریت کے لیے بڑا خطرہ نہیں ہے؟ ان کا جو لہجہ ہے میڈیا سے متعلق، پھر جس طریقے سے وہ اپنے اداروں کو بائی پاس کر کے ایک لائن لے لیتے ہیں، انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں خارجہ امور سے متعلق، ایک دن ایک ایکسٹریم لے لیتے ہیں، دوسرے دن دوسری ایکسٹریم، تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ خود امریکن ڈیموکریسی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک سب سے بڑا جو خطرہ، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، 92% میڈیا کوریج ان امریکہ دیٹ از اینٹی ڈونلڈ ٹرمپ۔ کچھ میڈیا آؤٹ لیٹ ایسے ہیں جو بالکل جن کا کاروبار یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہر چیز کو ٹویسٹ کیا جائے۔ اس کے ریئیکشن میں وہ ابھی تک اپنی ٹویٹ کو نہیں چھوڑتے، اس پہ سٹک کرتے ہیں۔ دیٹس واٹس ہز بیوٹی۔ صرف ٹویٹ سے جواب دیتے ہیں یا ہماری طرح گرفتار بھی کرتے ہیں، جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں؟ اس میں وہ کر نہیں سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہی از اے کینڈیڈیٹ آف اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ اس کے شواہد موجود ہیں۔ پہلے ایف بی آئی ان کے پیچھے آئی، ان کو رشیا کولیجن میں انہوں نے 2 سال پیسہ برباد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پہ امپیچمنٹ میں آئے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ امریکن سسٹم، امریکن پالیٹکس کام کس طرح کرتی ہے۔ اس کا ایک پورشن یہ ہے کہ جب نیا پریزیڈنٹ آتا ہے تو واشنگٹن ڈی سی میں 4000 جابیں کریٹ ہوتی ہیں۔ اگلا پریزیڈنٹ خالی کر کے جاتا ہے 4000 جابیں، کیونکہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا۔ صرف 52% اپوائنٹمنٹس کر سکیں ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ 48% ابھی سٹل اوباما اپوائنٹڈ لوگ ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں، ان کو مینڈیٹ ڈیلیور نہیں کرنے دے رہے۔ وہ اب سیکنڈ ٹرم میں اپنا وہ مینڈیٹ ڈیلیور کریں گے جو پچھلے ٹرم میں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، دنیا کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر عموماً باہر کی دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف وہ صدر بنے اور چل رہے ہیں؟ بس دیکھیں، یہ امریکہ کی جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈائریکٹ ووٹ ڈالتے ہیں، صدارتی نظام ہے وہاں پہ، تقریباً 100 سے زیادہ کنٹریز وہاں پہ صدارتی نظام ہے، 2 پارٹی سسٹم ہے۔ لوگ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو ووٹ دیتے ہیں، اور لوگوں نے ریئیکٹ کیا اینٹی ٹریڈیشنل پالیٹیشنز، جو کہ دیکھیں دنیا میں صرف 3 چیزوں پہ آگے اسپیچز کرتے ہیں: ٹرانسپورٹیشن، ہیلتھ اور ایجوکیشن، اور اس کے بعد ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں، ڈیلیور کچھ نہیں کرتے۔ یہ پوری دنیا میں فنامنا تھا۔ نیشنلسٹ موومنٹ، پہلی موومنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، پھر برکسٹ، مکراں، اس کے بعد عرب سپرنگ، مودی صاحب، خان صاحب، یہ سارے نیشنلسٹ موومنٹ، لوگوں کا ریئیکشن اگینسٹ دا ٹریڈیشنل پالیٹیشن۔ اچھا، آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا، اور لاسٹ ایئر اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ اس سے پہلے میرے ساتھ انٹرویو میں آپ نے کچھ مشترکات کا بھی خان صاحب اور ٹرمپ کا ذکر کیا تھا۔ پاکستان میں بھی ایک چیز یہی تھی کہ خان صاحب ایک نئے آپشن تھے جس کو لوگوں نے آزما لیا، اور کچھ لوگ پچھتا بھی رہے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب کو بھی پچھلی مرتبہ آزمایا تو نہیں گیا تھا۔ اب کے بار جو ابھی تک سرویز آ رہے ہیں، تو اس میں تو اب کیونکہ اب تو ٹرمپ آزمائے جا چکے ہیں 4 سال، تو اس میں تو سرویز میں تو
جو بائیڈن کو آگے دکھایا جا رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس مرتبہ ٹرمپ ہار میں تھوڑا ان میں سملیرٹیز تھیں، لیکن خان صاحب اپنے مینڈیٹ کو اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پائے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا مینڈیٹ ڈیلیور کیا ہے۔ جن پولز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پولز 2016 میں بھی یہی کہہ رہے تھے۔ مجھے ابھی یاد ہے کہ میں وکٹری پارٹی تھی اور میں بالکل سٹیج کے سامنے کھڑا تھا، اور اب سی این این دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت تک جب تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سٹیج پہ آ کے اپنی وکٹری سپیچ دی تھی، اس سے 15 منٹ پہلے تک سی این این کہہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از لوزنگ۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن ورسز میں اس پہ I can even write a book how Donald Trump is going to win this election۔ ان کی لسٹ آف اکامپلشمنٹس اور جو امریکہ میں اس وقت حالات چل رہے ہیں، چاہے انڈر دا بلیک لائف میٹر، چاہے انتیفا، اور چاہے ان کے ایک ایسا کینڈیڈیٹ ہے who's 77 years old، 50 سال سے پاور میں ہے۔ He is a traditional politician۔ تو پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ بائی دا ٹریڈیشنل پالیٹیشین۔ لوگ نہیں چاہتے کہ ایک کاروبار بنے۔ لیکن جس طرح بعض اوقات ایک غیر سنجیدہ رویہ ان کا ہوتا ہے، آپ کا خود بزنس جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سے متعلق ہے اور امریکن ہیلتھ سے متعلق اتنے سینسٹیو ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جس طرح کووڈ کو ڈیل کیا، جس طرح اس کو مذاق بڑھایا، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 کی ہینڈلنگ کی وجہ سے امریکن عوام میں ان کی مقبولیت بہت گر گئی ہے؟ نہیں، سب سے پہلے تو یہ اگین ایک دوسری ٹویسٹ ہے کہ کووڈ-19 سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر سکے۔ امریکہ میں ایک بھی ڈیتھ ایسی نہیں ہوئی جو وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہو، ایک بھی ڈیتھ ایسی نہیں ہوئی کہ ہاسپٹل بیڈ کی کمی تھی تو وہ ڈیتھ ہو چکی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ کووڈ اس سال میں آیا امریکہ میں جو الیکشن ایئر تھا۔ میرا اس پہ ریئیکشن یہ ہے کہ یہ جو کووڈ ہے ووہان سے شروع ہو کے سیدھا نیو یارک پہنچ گیا ہے، شنگھائی اور بیجنگ نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ چائنا میں میڈیا کنٹرول ہے، انڈیا میں میڈیا کنٹرول ہے۔ نارتھ کوریا چیلنج کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کووڈ کا نہیں، چائنا نے پہلے دن سے اس کو سیریس لیا، انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ماسک کا بھی مذاق اڑاتے رہے، اس کا بھی مذاق اڑاتے رہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا؟ نہیں، سیریس لیتے تو پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سائنٹسٹ کو ووہان کیوں نہیں جانے دیا؟ امریکن سائنٹسٹ کو اس سورس پہ کیوں نہیں جانے دیا جہاں سے کووڈ نکلا ہے؟ یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ریئیکشن اگینسٹ اٹ۔ اسی وجہ سے $400 ملین کا پیکج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا روک دیا گیا ہے، کیونکہ جب چائنا ٹریول بین لگایا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو سب سے پہلے اس کی مخالفت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کی تھی، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹیکن ویری سیریس۔ اچھا، انہوں نے افغانستان پہ یو ٹرن لیا، انہوں نے نارتھ کوریا پہ یو ٹرن لیا، اور سارا فوکس انہوں نے کر دیا ہے چائنا پہ۔ ابھی بھی UN جنرل اسمبلی سے آپ ان کا خطاب دیکھیں تو وہ کووڈ کے لیے بھی چین کو الزام دے رہا ہے، پولوشن کے لیے بھی اور گلوبل وارمنگ کے لیے بھی ان کو الزام دے رہے ہیں، اور ساری توپوں کا رخ ان کا چین کی طرف ہو گیا ہے۔ تو امریکن لوگوں کی اور سرمایہ کاروں کی جتنی انویسٹمنٹ ہے چائنا میں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وجہ سے بھی ان کی پوزیشن امریکہ میں خراب ہوگی کہ باقی سب دشمن چھوڑ کے وہ صرف چین کے پیچھے پڑ گئے؟ دیکھیں، یہ ایک فیکٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اگلے دن جو کچھ اپنی سپیچ میں کہا کہ چائنا، ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ یہ کووڈ چائنا سے نکلا اور اس کو چائنا کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا پڑے گا دنیا کو، اور دنیا کرے گی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا، جس طریقے سے انڈیا اپنی کرنسی مینیپولیشن کے ذریعے اور جس طریقے سے ٹریڈ مارکس اور دوسرا انٹلیکچوئل پراپرٹیز کی جو تھیفٹ امریکہ سے ہوتی تھی وہ اس کے ذریعے، بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ چائنا بنا ہی امریکہ کے پیسوں سے ہے، اور اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پچھلے ہمارے پریزیڈنٹ ہوتے تھے وہ ٹریڈیشنل پالیٹیشین ہوتے تھے، وہ آتے تھے تو وہ پولز پہلے پول دیکھتے تھے پھر پالیسی بناتے تھے، which is not against that is not the true definition of لیکن democracy۔ یورپ بھی سر پیٹ رہا ہے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ آپ اگر UN جنرل اسمبلی میں فرانس کے صدر کی تقریر دیکھیں، ادھر روس بھی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، روس بھی ان کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو یہ امریکن کو آئسولیٹ نہیں کرتا جا رہا؟ آئسولیٹ نہیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ٹائم آ چکا تھا امریکہ فرسٹ، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مینڈیٹ کا حصہ تھا امریکہ فرسٹ، میک امریکہ اسٹرانگ اگین، کیپ امریکہ اسٹرانگ اگین، اور وہ اس اپنے فارمولے پہ چل رہے ہیں۔ وہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو پہلے دنیا میں کتنا پیسہ لگانا ہے، اور دوسرا میں سب سے اسی کے ایک ریفرنس کے بات کروں گا
کہ نیٹو سے انہوں نے کہا کہ پیسے پورے اپنے ہمیں اگر آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں پیسے پورے دیے جائیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں صرف امریکہ اتنا زیادہ فنڈ دے رہا تھا, دوسری دنیا نہیں دے رہی تھی. ان چیزوں پہ سٹینڈ لینا, اور اگر پولوشن میں نیفٹا کو انہوں نے ریوزٹ کیا, امریکہ کی اپنی ٹریڈ کو واچ کریں گے, انہوں نے ٹیرف وار کو لیا, لیکن یہاں خوبصورتی خاص میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا, از اے اینٹی وار پریزیڈنٹ. کوئی وار ان کے نہ انہوں نے, ہی واز اینٹی عراق وار, ہی واز اگینسٹ اینی کائنڈ آف وار. ایران کے ساتھ مجھے ابھی یاد ہے کہ ان مینڈ ٹروپس انہوں نے جو پھینکا اس کو بھی روک